اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جی آج جو حدیث بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ یہ، اس حدیث کو جو آغاز امام حمیدی سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ استاد ہیں، انہوں نے اپنی حدیث کا آغاز سند امام حمیدی سے کیا، اور جبکہ یہ حدیث 7 مقامات پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو 7 مقامات پر ذکر کیا، اور ہر مقام پر علیحدہ نئے استاد سے ذکر کیا اور دوسرا ذکر کیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی حدیث کی سند میں سب سے پہلی جو سند ہے وہ امام حمیدی سے لے کر آئے، اور امام حمیدی کی کتاب بھی ہے مسند امام حمیدی، لیکن یہاں پر حدیث کا آغاز اپنے استاد سے کیا۔ 2 وجوہات ہیں، ایک وجوہات یہ ہے ایک تو استاد ہیں، دوسری وجوہات یہ ہے کہ وہ قریشی بھی ہیں اور مکی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں اور مکی بھی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قریش کو مقدم کرو، مکی کو مقدم کرو، تو فرمایا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کام کرنا ہے تو اپنی کتاب کا آغاز بھی اس سے کیا جائے جو حضور کا گھرانہ ہے۔ تو حضور کے گھرانے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی حدیث کا آغاز کیا، اور امام حمیدی سے آغاز کیا ہے، اور امام حمیدی سے اپنا حدیث کا آغاز کیا، اور یہاں پر اور یہ جو حدیث یہاں پر ہے بے انما الاعمال، یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں پر امام داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو سیاستہ کی کتاب ہے اور سیاستہ کی کتب میں سے آتی ہے، امام داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ امام ابو داؤد 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، اور 5 لاکھ حدیثوں کے اندر انہوں نے پھر انتخاب کیا، جو اپنی سیاستہ کی جو کتاب ہے امام ابو داؤد، اس کے اندر 5000 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے، 4000 بلکہ نہیں، 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، اور اپنی کتب کے اندر 4000 حدیثوں کا اپنا انتخاب کیا۔ ان کے اندر 4000 حدیثوں کا اس کے اندر لکھی گئی، اور اس کے اندر انہیں اپنا، اور اس کے بعد لیکن فرماتے یہ 4-5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ، کیپریہنسی خلاصہ جو ہے وہ 4000 حدیثیں ہیں، اور 4000 حدیثوں کا خلاصہ جو ہے امام ابو داؤد فرماتے ہیں وہ 4 حدیثوں میں پہلی حدیث انما الاعمال بھی ہے، اور دوسری حدیث فرمایا حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، دوسری حدیث اور تیسری حدیث میں حسن اسلامی، اسلام کا حسن یہ ہے کہ ما لا یعنی فضول چیزوں سے اجتناب کرنا، اور چوتھی حدیث فرمایا کہ وہ مومن کامل تب تک نہیں ہو سکتا جو چیز اپنے لیے پسند کرے اور دوسروں کے لیے پسند نہ کرے۔ فرمایا یہ 4000 حدیثوں کا خلاصہ ہے، امام داؤد فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے اس آغاز کے اندر بھی اس حدیث کو ذکر کیا کہ سارا مدار نیتوں پر ہے، اور قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ سلام کے 5 حصے کیے جائیں تو تیسرا حصہ جو ہے وہ یہی ہے نیت، عمال، نیت۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلی حدیث ہے نا انما الاعمال، فرمائے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث پر 70 مسائل نہیں بلکہ فقہ کے 70 باب لکھے جا سکتے ہیں اس پر۔ یہ جو پہلی یہ حدیث ہے نا انما الاعمال، امام شافعی فرماتے ہیں اس حدیث پر فقہ کے 70 باب باندھے جا سکتے ہیں، اور امام آئینی اور اس پر بھی سوال جواب کیا گیا کہ یہ سلام کا تیسرا حصہ، فرمایا کہ اس لیے کہ قول فعل نیت یہ چیز اسلام کے اندر یہ قول فعل نیت، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ 7 مقامات پر ذکر، اور یہاں پر اگلی بات یہ ہے کہ یہاں پر امالو، یہاں پر لام کون سا ہے؟ لام ہے
کون سا ہے؟ الف لام ذہنی ہے یا الف لام استغراقی ہے؟ بسم اللہ۔ اور یہاں پر فرمایا کہ یہاں پر الف لام کون سا ہے؟ الف لام استغراقی ہے یا کون سا ہے؟ الف لام 12 اقسام ہے الف لام کی، تو فرمایا یہاں پر الف لام استغراقی، یہاں پر اجماع امت ہے۔ ہر اعمال کو خاص کیا گیا اجماع امت کے ساتھ۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اس کا مضاف محذوف ہے، دو نکالے جائے، یہاں پر دو رائے ہیں، ایک صحت یا ایک ثواب، ایک ثواب اور ایک صحت، یہ دونوں محذوف۔ اور یہاں پر فرمایا کہ شرط اور جزا کہ بے شک اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے، اور جس نے اس کے لیے ہجرت کی بس اس کی ہجرت اس کے لیے۔ تو یہاں پر شرط اور جزا، حالانکہ شرط اور جزا میں مغایرت ہوتی ہے، تو شرط بھی وہی، جزا بھی وہی۔ تو مختصر معنی پڑھ کے دیکھیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ بھی قاعدہ ہے، اور جب شرط اور جزا، شرط کو بھی جزا بنایا جا سکتا ہے جب اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہو، اس کی فضیلت کو، اس کی عظمت کو بیان کرنا ہو، تو پھر شرط اور جزا، شرط کو بھی شرط اور جزا ایک ہی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی قاعدہ ہے علم المعانی کے اندر۔ اللہ صمد۔ اب آگے فرمایا کہ یہاں پر جو حدیث پاک کے اندر آیا ہے، دنیا کا جب ذکر ہو گیا تو یہاں پر فمن کانت ہجرت الی الدنیا، جب دنیا کا ذکر کر دیا تو پھر امرت، عورت کا ذکر لادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیونکہ جب دنیا کا ذکر کر دیا تو دنیا کے اندر عورت بھی تو شامل ہے، لیکن اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ عورت کے اندر سب سے زیادہ شر ہے، سب سے زیادہ اس کے اندر مکر ہے، اور فرمایا کہ اس کے مکر سے بچنا۔ اس لیے امرت کا ذکر، عورت کا ذکر، لہذا ذکر کیا گیا۔ بہرحال یہ خلاصہ تھا، اور باقی میں نے اس پر کئی بار بتا دیا ہے۔ کلمہ حسن ہے اور مائے کفا داخل ہے، اور حالانکہ انا امالا آنا چاہیے، لیکن مائے کفا کی وجہ سے انما الاعمال بالنیات، اور یہاں پر اس کا مضاف محذوف ہے۔ ایک رائے یہ کہ یہاں پر صحت، دوسری رائے یہ یہاں پر ثواب۔ اللہ تعالیٰ حضور کے نور پاک کے صدقہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وجہ کائنات، جان کائنات